صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بخاری شریف اب باب تہجد پڑھ رہے ہیں ہم انشاءاللہ، اور اس میں آج جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے ترک القیام للمریض، مریض کے لیے قیام اللیل ترک کرنے کی رخصت کا بیان۔ یعنی ایک شخص اگر بیمار ہے اور اس کے لیے رات کے وقت بستر سے اٹھنا باعث تکلیف ہے تو ظاہر ہے وہ عارضی طور پر جو ہے قیام اللیل کو اگر وہ ترک کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس اجر سے محروم نہیں کرے گا۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ بہترین عمل وہ ہے جس پر ایک شخص مستقل عمل کرے اور مرتے دم تک اس پر قائم رہے، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ لیکن اگر بیماری کی وجہ سے کسی کے قیام اللیل چھوٹ جاتا ہے، نفل چھوٹ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا۔ ہاں، اگر وہ جان بوجھ کر تہجد ترک کر دے، قیام اللیل کو ترک کر دے، تو پھر اس مداومت کا اور ہمیشہ پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ حدیث ہے 1072، حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن الاسود قال سمعت جندبا یقول، فرماتے ہیں کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اشتکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یقم لیلۃ او لیلتین، کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو آپ ایک یا دو راتیں قیام اللیل نہ کر سکے، مطلب ایک یا دو راتیں آپ نہ اٹھ سکے۔ تو یہاں سے آپ جواز لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو نہ اٹھ سکے تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ یعنی حقیقی عذر کی بنا پہ اگر اس طرح کی کوئی وجہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور انسان کو اجر دیتا ہے، لیکن اگر بغیر عذر کے کوئی مستقل کیا جانے والا عمل چھوڑ دیا جائے تو ظاہر ہے پھر اجر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس کا۔ اگلی حدیث ہے 1073، اور یہ حدیث بھی حضرت جندب بن عبداللہ سے ہے، عن جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال احتبس جبریل علیہ السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے رک گئے، بیچ میں وقفہ آ گیا وحی میں۔ فقالت امرأۃ من القریش، تو قریش کی ایک عورت نے کہا، ابطأ علیہ شیطانہ، کہ معاذ اللہ ان کے شیطان نے تاخیر کر دی ہے۔ فنزلت، تو صورت نازل ہوئی، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی۔ یہ عورت جو تھی یہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھی، یہ ابو سفیان کی بہن تھی اور اس کا نام عورہ بنت حرب تھا اور اس کی کنیت جو تھی وہ ام جمیل تھی۔ تو یہ مشہور واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں کچھ عرصہ وحی آئی، پھر بیچ میں کچھ وقفہ آ گیا، تو اس وقفے پہ لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دی اور خاص طور پہ اس عورت نے بہت ہی غلط الفاظ استعمال کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ صورت نازل کی، صورت ضحیٰ، کہ نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا، نہ آپ سے ناراض ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں چاش کے وقت کی قسم کھائی کہ والضحیٰ واللیل اذا سجی، کہ چاش کے وقت کی قسم اور رات کی قسم جب کہ وہ چھا جائے، آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ ناراض ہوا۔ اچھا، اسی طرح کی ایک چیز جو یعنی یہ تو اس نے بڑے غلط الفاظ استعمال کیے، لیکن مسلم کے اندر اور بخاری کے اندر ایک اور حدیث بھی آتی ہے جس کی جو تفسیر کے اندر یہ لکھا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں، انہوں نے بھی یہ فرمایا جب وحی میں تاخیر ہو گئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کیے۔ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ اچھے الفاظ تھے کہ آپ کا ساتھی جو ہے وہ نہیں آ رہا۔ جبریل علیہ السلام کے لیے وحی پہ حیرت اور وحی کی تاخیر پہ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا۔ تو یعنی یہ مختلف واقعات ہیں، ایک تو یہ ابو لہب کی بیوی کا ہے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے، اور ایک اور خاتون جو کہ مومنہ تھی اس کا بھی قول ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی کی تاخیر ہوئی تو لوگ پریشان ہوئے۔ تو مطلب یہ کہ یہ تاخیر کے اقوال ہیں، لیکن اسی پہ جب صورت نازل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے تسلی نازل کر دی کہ اللہ نے نہ آپ کو چھوڑا نہ آپ سے ناراض ہوا۔ اور اس کو بھی کتاب تہجد کے اندر امام بخاری نے درج کیا ہے کہ بیماری کی وجہ سے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن نماز نہیں پڑھ سکے تو بہرحال یہ کوئی ایسی علامت نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوا یا اللہ نے کوئی اجر تھا وہ کام کر دیا، واللہ عالم، لیکن یہ حدیث بھی انہوں نے اسی میں درج کی ہے۔ اگلا باب ہے تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی صلاۃ اللیل والنوافل من غیر ایجاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کی نماز اور دیگر نوافل کی واجب کیے بغیر ترغیب دینا، یعنی ترغیب آپ دیتے تھے لیکن ظاہر ہے یہ واجب نہیں تھے، تو اس لیے زور نہیں دیتے تھے کہ زور دے کے کہا جائے کہ اس کو ضرور پڑھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے تھے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، تہجد پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔
آگے امام بخاری لکھتے ہیں کہ وہ ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ و علی علیہم السلام لیلۃ للصلاۃ، کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس نماز کی ترغیب دینے کے لیے تشریف لے گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے اور انہیں نماز کی ترغیب دی۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے جس میں اس ترغیب کا ذکر ہے، یہ 1075 ہے۔ درمیان میں ایک حدیث 1074 ہے، اس کو ہم فی الحال چھوڑیں گے اور پہلے 1075 پڑھیں گے، چونکہ وہ 74 والی ذرا لمبا اس کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ، اس کو ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ تو یہ حدیث جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1075 ہے۔ اس میں جو یہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان علی بن ابی طالب اخبرہ، کہ انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکہ و فاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رات کے وقت آئے، فقالا، اور فرمایا، الا تصلیان، کہ کیا تم رات کو نماز نہیں پڑھا کرتے؟ فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انفسنا بید اللہ، ہمارے نفوس جو ہیں، ہماری روحیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کا قبضہ قدرت میں ہیں، فاذا شاء ان یبعثنا بعثنا، اگر اللہ چاہے تو ہم بیدار کر دے تو ہم بیدار ہو جائیں گے۔ فانصرف حین قلنا ذلک ولم یرجع الی شیئا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے، پلٹ گئے اور ہم سے کچھ نہیں کہا۔ ثم سمعتہ وهو مول یضرب فخذہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے اپنی ران پر ہاتھ مار رہے تھے، وهو یقول، اور فرما رہے تھے، وکان الانسان اکثر شیء جدلا، کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے۔ تو یہ دلچسپ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جگانے جاتے ہیں اور انہیں نماز تہجد کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ تہجد نہیں پڑھتے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی ذہانت سے انہیں جواب دیتے ہیں کہ جی ہمارے نفس تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو جب اللہ کو منظور ہوگا تو میں اٹھا دے گا۔ تو اس پہ جو اصل میں علماء نے جو بات کی ہے کہ اس جواب پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم نہیں دیا کہ نہیں اٹھو اور لازماً آپ لوگوں کو اٹھنا ہے، اور اس سے علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر قیام اللیل واجب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور زور دے کے کہتے کہ لازماً اٹھو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تعجب کیا اور آیت پڑھی کہ انسان بڑا جھگڑالو واقع ہوا اور واپس آ گئے۔ تو یہ بہت لطیف سی حدیث ہے۔ ظاہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ تہجد بھی پڑھتے تھے، اور انہوں نے جو جواب دیا وہ ویسے ایک دلچسپ جواب تھا، لیکن بچوں کو اٹھانے کا طریقہ کیا ہے، انہیں کس طرح پیار محبت سے ترغیب دینی ہے، ان پہ سختیاں نہیں کرنی، ان پہ اس طرح سے زور نہیں دینا کہ وہ بیزار ہو جائیں کسی بھی عمل کو کرنے سے، اور خاص طور پہ نوافل اور تہجد کے بارے میں۔ تو یہ سارا اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ملتا ہے، پیار سے اٹھایا، پیار سے جا کے کہا، جب انہوں نے جواب دیا تو ان پہ کوئی سختی نہیں گئی، انہیں ڈانٹا نہیں، اور انہیں یہ نہیں کہا کہ بس ضرور اٹھو اور ضرور پڑھو۔ تو والدین کے لیے اس میں بھی بڑا سبق ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی ترغیب وہ کس طرح دیں گے، کس طرح پیار محبت سے ان کے ساتھ رویہ رکھیں گے۔ اور آگے اور بھی اس طرح کی آتی ہیں حدیث، اور دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے رہتے تھے، کہتے رہتے تھے، لیکن یہ کہ اس طرح کی سختی جو کہ بیزاری پیدا کرنے والی ہو وہ رویہ نہیں رکھا۔ تو ہمیں بھی اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اپنے بچوں کو دین سکھاتے ہوئے پیار محبت حکمت اور تدبر کے ساتھ دین سکھایا جائے، اور خاص طور پہ نوافل کی ترغیب اگر دینی ہے تو اس کو کس انداز میں دینا ہے۔ جبکہ فرائض کے لیے ہمیں اور احادیث ملتی ہیں، اس میں کبھی کبھی سختی بھی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن نوافل کے لیے سختی نہیں کی اور ترغیب دی ہے، اور امت کو بھی ترغیب دی ہے، امت کو بھی سمجھایا ہے کہ نوافل پڑھیں۔ تو یہ پورا باب اسی کے بارے میں ہے، آگے اور احادیث بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے کہ اگر کوئی مریض ہے اور مرض کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا، اور بیماری کے اندر گنجائش ہے کہ اگر انسان نہیں پڑھ سکتا تو اپنے آپ پہ اتنا تشدد نہ کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے بچوں کو اگر ترغیب دینی ہے تو وہ کس انداز میں دینی ہے، اور اچھے انداز میں حکمت کے ساتھ ہم نے انہیں دین سکھانا ہے۔ اور یہ کہ تہجد واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ ہر حال میں بندہ جو ہے وہ اس کو ضرور پڑھے،
لیکن ضرور پڑھے گا، مداومت کرے گا تو بہت زیادہ اجر ملے گا. لیکن بہرحال یہ نماز نفل ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.